السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں بندے سے اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ہے جو بندے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور پہچاننے والے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اگر آپ بھی اس ویڈیو کو پورا سن لیں گے تو پھر آپ کو بھی پہچان ہو جائے گی کہ کس بندے سے اللہ ناراض ہے اور کس سے اللہ راضی ہے۔ تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا بندہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کون سی نشانی ہیں جو اس بندے میں ظاہر ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ 5 نشانیاں ہیں ناظرین، 5 نشانیاں ایسی ہیں جو بندے کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی ہے یہ کہ اس بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جس بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو سمجھ جائیے اس سے خدائے پاک ناراض ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدائے پاک کو راضی کیا۔ تو پتہ چلا کہ خدائے پاک کے ناراض ہونے کی سب سے اہم نشانی یہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جائیے اس سے رسول پاک بھی راضی ہیں اور خدائے پاک بھی اس بندے سے راضی ہے۔ اور اگر اس بندے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو آپ سمجھ جائیے اس سے خدائے پاک بھی ناراض ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور تمام چیزوں پر انسان کے بے شمار فرینڈ ہیں، بہت سارے دوست ہیں۔ یہ انسان اوروں سے دوستی جوڑ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ کو سلام کرنے تیار نہیں ہے۔ اور آپ اور سنیے، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ انسان اپنوں سے ناطہ توڑے گا اور غیروں سے ناطہ جوڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا ناراض ہونا خدائے پاک کا ناراض ہونا ہے، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خدائے پاک اس بندے سے ناراض ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ یہ ایک نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں آئے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جاتا ہی نہیں، ایک تو یہ کبھی نماز چھوٹ گئی، اور ایک یہ کبھی کبھار پڑھ لی، تو یہ پڑھنے میں نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا آپ کی نظر میں ہے کہ جو نماز پڑھنے جاتا ہی نہیں، اس سے اگر کہتے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے چلو تو کہہ دیتا ہے آپ چلو۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اس سے اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لی ہے اور اس سے اللہ ناراض ہے۔ 2 نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی یہ ہے، جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بندہ گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے دوستوں کو، دیکھیے آپ اپنے عزیز اقارب کو، جو گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہو، جو زنا کاری میں لگ گیا ہو، جو غلط کاموں میں لگ گیا ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے یہ گناہوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، گناہوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تیسری نشانی آپ نے سن لی۔ اب چوتھی نشانی کیا ہے اللہ کے ناراض ہونے کی، جو بندے کے جسم سے، جو بندے سے ظاہر ہوتی ہے؟ چوتھی نشانی یہ ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھے، نور سے مراد ہے کہ بندے سے اس کے ایمان کا نور چھن جاتا ہے۔ ایمان کی جو برکتیں ہیں، ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو نشانی ہے، وہ اس سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے بھی نیک لوگوں کے آثار ختم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے میں اللہ ایک کشش پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں،
اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو چاہے ہمارا رنگ کالا ہو، لیکن اس پر خدا پاک کی طرف سے ایسا نور ہوتا ہے کہ انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے، یہ انسان دیندار ہے۔ اگر دو لوگوں کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے، ایک بے نمازی کو، ایک نمازی کو، اور بے نمازی گورا ہو اور نمازی کالا ہو، تو دونوں کو ایک جگہ بٹھائیں گے آپ، تب بھی پہچاننے والا پہچان لے گا کہ یہ انسان نیک ہے اور یہ انسان گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ نیک انسان کے چہرے پر اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے جو انسان کو اوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور پانچویں نشانی آپ سنیے، پانچویں نشانی یہ ہے، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ، مردہ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ مردہ ہونے سے مطلب یہ ہے اس کے دل پر پھر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی نیک کام اسے اچھا نہیں لگتا، اس کو اگر بلایا بھی جائے نیک کام کی طرف تو اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھ لیجئے، انسان کبھی کبھار اگر مسجد میں پہنچ بھی جائے تو اسے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بھاری پڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جلدی سے نکل کے یہاں سے بھاگوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ انسان چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، اپنی گفتگو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، نیک کام کی طرف نہیں جاتا، اذان ہوتی رہتی ہے یہ باتیں کرتا رہتا، خاموش ہو کر اذان کو سنتا نہیں۔ سمجھ لیجئے اگر انسان کے دل پر کوئی بھی نیک کام اثر نہیں کر رہا ہے تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اس سے بھی اللہ ناراض ہے۔ یہ 5 نشانیاں ہیں، آپ اچھی طرح دیکھیے اپنے دوست و احباب میں کہ کون کون ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں آپ بھی ان سے دور ہو جائیے، اس لیے کہ اگر آپ بھی ان کے قریب رہو گے تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر بھی یہ بری عادتیں آ جائیں اور آپ سے بھی اللہ کے محبوب ناراض ہو جائیں۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ ان غلط لوگوں سے دور ہٹے تو یقیناً آپ بہت بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ سے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے محبوب بھی خوش ہو جائیں گے۔ امید ہے بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ 5 نشانیاں میں نے بتائی ہیں۔ پہلی نشانی ماں باپ کا ناراض ہونا، تو آپ ماں باپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ہر حال میں ماں باپ کا خیال رکھیں گے، جتنا ممکن ہوگا آپ ان کا ساتھ دیں گے، ان کی دل جوئی کریں گے۔ اور دوسری نشانی ہے کہ بندے سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، لہٰذا آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں گے۔ تیسری نشانی ہے کہ وہ انسان گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور سوچتا یہ کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اوروں کے سامنے متقی پرہیزگار بنتا ہے اور باقی پھر اس کا وہ کیا کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ انسان گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور چھین لیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے کشش ختم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نحوست برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی نشانی نور چھیننا ہے، اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے دل کو بھی مردہ نہ ہونے دیں، اپنے چہرے سے ہم نور نہ چھننے دیں، اور ہم گناہوں میں نہ پھنسیں، اور ہم اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ہم سجدے کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر ہم نے یہ کام کیے، ان اچھی باتوں پر عمل کیا، تو مجھے امید نہیں، اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، پیغام اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔